الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. بہتانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. دوسرے شاعر نے کہا: دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اس دور میں بھی دن اور رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں. گرامی مرتبہ سامعین، باوقار علماء کرام، پردہ نشی میری ماں اور بہنیں، صرف 10 منٹ آپ سے میں روبرو ہو رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں باج پٹی کے تمام لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں اور چلے گئے، خواہ مرد ہو یا خواتین، سب کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے خوبصورت پروگرام سجایا، بچوں کا پروگرام سنا، نعتیں آپ نے سنی، نظمیں سنی اور تاثرات بھی آپ نے سماعت فرمائی. میں بھی بچوں کے پروگرام سے اور اپنے معزز ترین شعراء کرام کے کلام منظوم سے باغ ہو رہا تھا. اللہ تعالی تمام لوگوں کی حاضری کو دارالعلوم رشیدیہ کی ترقی کے لیے بے حد قبول فرمائے. چونکہ رات سرد ہو رہی ہے اور چند ہی لوگ بیٹھے ہیں، قرآن کی محفل ہے، قرآن کی نسبت پر یہ جلسہ قائم کیا گیا، اور نسبت سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز نسبت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بلا شبہ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہوگا. ان لہم اجرا کبیرا، بڑا اجر و ثواب ہوگا. اسی قرآن کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. بلا شبہ یہ کتاب مقدس بہت سے لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتی ہے، اور یہی کتاب بہت سے لوگوں کو ذلت و خواری کے اندر ڈال دیتی ہے.
یعنی جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے اسے اوج ثریا پہ پہنچایا، اور جس نے قرآن کی ناقدری کی اللہ تعالیٰ نے اسے ناقدری کی بنیاد پر تحت الثری میں دھکیل دیا۔ آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے تھے قرآن کریم کی عظمت پہ، محبت پہ، عقیدت پہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ سبھی کے بیٹھنے کو بیعت قبول فرمائے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن گیا، اور جنہوں نے قرآن کے پڑھنے کو، قرآن کے پڑھانے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن جس جگہ پڑھا جاتا اس ادارے کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نظروں سے اسے گرا دیا، اور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا بھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے برا انجام ہوتے ہوئے۔ میرے عزیز دوستو اور میری مائیں اور بہنیں، یہ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ وہ ادارہ ہے جس کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے، جس کا تذکرہ بڑے بڑے اکابرین کی موجودگی میں ہوتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی محفوظ صاحب بتا رہے تھے، مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکات العالیہ جو ہمارے پیر بھی ہے، مرشد بھی ہے، اور ابھی میں ایک ہفتہ دیوبند میں رہ کر کے آیا، ابھی انہوں نے مسئلہ بتایا کہ جب ان کے سامنے درخواست کی گئی کہ حضرت باج پٹی سیتامڑھی میں آپ کو تشریف لے جانا ہے، تو بڑی والہانہ انداز میں فرمایا کہ ہاں ضرور جانا ہے، لیکن کوئی وقت مقرر کرو تب جاؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کی بستی کا چھوٹا ادارہ ہے، لیکن بڑے بڑے اکابرین یہاں آنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن ان اکابرین کو سنبھالے گا کون؟ اسی طرح مجمع خالی کر کے دو چار لوگوں کو رہ کر ہرگز نہیں۔ یہ مدرسہ رشیدیہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، آپ کے بچوں کی تعمیر کا ایک ذریعہ ہے، تعلیمی ذریعہ، تعمیری ذریعہ، اخلاق سدھارنے کے ذریعہ، نمازی بنانے کے ذریعہ۔ آج اسی محفل کے اندر کئی علماء نے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، ورنہ بچہ کہاں جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بچوں کو انگریزی تعلیم مت دلائیے، میں زور دیتا ہوں آج کی تاریخ میں اچھے وکیل کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے۔ ابھی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر 50 علماء دین ملک کے اندر وکیل اور بیرسٹر بن کر فارغ ہوئے ہیں۔ کیسے؟ اسی ادارے کے اندر وکیل بنایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے بچے کو دنیا کی ساری تعلیم دلائیے، لیکن پہلے عقیدے کی تعلیم دلائیے۔ آج ہماری بچیوں کے عقیدے پر، بچوں کے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے بچے نماز کو پڑھیں، کرتا پاجامہ بھی پہنیں گے، سر پہ ٹوپی بھی رہے گی، جماعت میں بھی جائیں گے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے یہ یہودی بنے ہوئے ہوں گے، نصرانی بنے ہوئے ہوں گے، غیر مسلم طریقے پر زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ کیسے؟ آج اسکولوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے، دیومالائی تعلیم کے ذریعے سے بت پرست بنایا جا رہا ہے، سورج کے سامنے ہاتھ جوڑوایا جا رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ والدین ذمہ دار ہے، ہم اور آپ ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں کا واقعہ ہے، ایک جماعت کا ذمہ دار آدمی جو چلہ بھی لگاتا ہے، 4 مہینے بھی لگاتا ہے، بیوی بھی جماعت میں جا رہی ہے، اس کے بڑے بچے جماعت میں جا رہے ہیں، وہ جماعت کا خود ذمہ دار ہے، وہاں
اپنے چھوٹے بچے کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر عصر کی نماز کے بعد شہر میں گھومنے کے لیے جا رہا ہے. آگے آگے جا رہا ہے, پیچھے پیچھے بچہ جا رہا ہے. شہر کے اندر ایک جگہ مندر کے پاس سے گزرتے ہوئے جب باپ آگے بڑھ گیا, وہ بیٹا پیچھے مندر کے سامنے کھڑے ہو کر بت کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہے, ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے. باپ جب پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کے پیر سے زمین کھسک جاتی ہے. وہ کہتا ہے میرا بیٹا کہاں گیا؟ جب پیچھے نظر ڈالتا ہے تو دیکھا مندر کے سامنے بت کے پاس کھڑے ہو کر وہ ہاتھ جوڑ کر کچھ پرارتھنا کر رہا ہے. باپ بھاگتا ہوا آتا ہے, بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے, کچھ دور لے جاتا ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ بیٹے تم کیا کر رہے تھے مندر کے پاس؟ اس نے کہا کہ میں بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کر رہا تھا. کہا کہ بیٹے ابھی عصر کی نماز پڑھ کر آئے, تمہارا باپ نمازی, تیری ماں نمازی, تیری بہن نمازی, تیرا بھائی نمازی, پورا گھر نمازی ہے, تو نماز پڑھتا ہے, اس کے باوجود تو یہ بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑا تھا؟ کہاں سے سیکھ لیا اس طریقے کو؟ وہ کہتا ہے ابو جان میں اسکول میں جاتا ہوں, اسکول میں جانے کے بعد میری میڈم, میرے ٹیچر سب کے سب پہلے کہتے ہیں اسکول میں آؤ تو اپنے بت کے سامنے کھڑے ہو کر کے, تو یہاں بت بنا ہوا ہے, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ, جب پرارتھنا کرو گے تو تجھے اچھے نمبرات ملیں گے. اور پھر فرمایا کہ تمہارا اسلام مذہب ہر دھرم کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے, عزت کرنے کا حکم دیتا ہے. اس لیے میرے ٹیچر نے کہا کہ جب کبھی مندر کے پاس سے گزرو تو وہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جانا, پرارتھنا کر لیا کرنا. میرے عزیز دوستو, یہ ہے زہر جو ہمارے بچے کے ذہن و دماغ میں کھولا جا رہا ہے. یہ کمزوری کہاں سے آئی؟ ماں باپ نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. اگر بچے کو تعلیم دے دیا ہوتا تمہارا معبود ایک معبود ہے, وہی سجدے کے لائق ہے, وہی پوجا کے قابل ہے, اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر ٹیکنا جائز نہیں ہے, کسی کو دیوتا ماننا جائز نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کوئی بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. اگر بچے کو یہ تعلیم دے دی گئی ہوتی تو وہ بچہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا ہے مندر کے پاس جا کر ہاتھ نہیں جوڑتا. لیکن ماں باپ نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا, جاؤ اسکول میں جاؤ, اسکول جا کر ہمارا بچہ کیا کرتا ہے, اسکول جا کر ہماری بچی کیا کرتی ہے, کہاں جاتی ہے, کیا پڑھتی ہے, ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. گھر سے بچہ بگڑتا ہے, ماں باپ اچھے ہوتے ہیں اولاد اچھی ہوتی ہے, ماں باپ اگر غلط ہوتے ہیں اولاد غلط ہوتی ہے. اچھی طرح جان لیجئے ہمارا بچہ گھر میں رہتے ہوئے ہماری حرکتوں کو دیکھتا ہے, ہماری نقل و حرکت کو دیکھتا ہے, اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے, نشست و برخاست کو دیکھتا ہے. ماں باپ جس طریقہ سے حرکتیں کرتے ہیں بچے اسی حرکت کو نقل کرتے ہیں. میں واقعہ سناتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اپنی بات پوری کر دوں گا. واقعہ یہ ہے ایک مرتبہ ایک گھر میں لطیفہ بھی ہے, ہنسی بھی آئے گی, افسوس بھی ہوگا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, صوفے پر بچہ بیٹھا ہوا ہے, ماں بیٹھی ہوئی ہے. گھر کے اندر نوکرانی جھاڑو دے رہی ہے, جھاڑو دینے کے بعد کچن کے اندر جاتی ہے, باورچی خانے میں جاتی ہے, وہاں باورچی خانے میں برتن کو صاف کرتی ہے. برتن کو صاف کرنے کے بعد جب الماری پر ترتیب دینے لگتی ہے, برتنوں کو سجانے لگتی ہے, تو اچانک اس کے ہاتھ سے ایک گلاس, شیشے کا گلاس گرتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, چکنا چور ہو جاتا ہے. گھر کی مالکن یعنی بچے کی ماں زور سے چلا کر کہتی ہے اے کمینی, جملہ سن لیجئے کیا کہا, اے کمینی تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, تیرے ہاتھ طاقت نہیں ہے, اتنا کمزور ہو گئی, ایک گلاس نہیں سنبھلتا تو اس سے تو نے
गिलास को तोड़ दिया। बच्चे ने जैसे सुना कि माँ ने कहा ए कमीनी, बच्चे ने फौरन कहा मम्मी मम्मी ये कमीनी जो तूने कहा ये कमीनी क्या होता है, कमीनी क्या होता है। माँ समझ गई कि लगता है कि बच्चे के ज़हन और दिमाग पे इसका असर पड़ गया, बच्चा समझ रहा है। माँ ने पैंतरा बदलते हुए फौरन कहा कि बेटे कमीनी का मतलब होता है बहुत मोटी ताजी फरबा सेहतमंद औरत, ये मतलब होता है। बच्चे ने कहा अच्छा। आज का दिन गुजर गया, अगला दिन आया। जब अगला दिन आया वो नौकरानी घर में काम करने के लिए फिर आई। माँ बैठी हुई है, बच्चा बैठा हुआ है। उसी दरमियान जब ये नौकरानी किचन के अंदर काम करने जाती है और काम करते हुए अलमारी पर जब बर्तन को सजाने लगती है तो अचानक गलती से उसके हाथ से 2 गिलास शीशे का गिलास गिरता है, दोनों चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मालकन को, बच्चे की माँ को गुस्सा आता है। वो कहती है अरे हरामजादी, लफ्ज़ देखिए क्या कहा, अरे हरामजादी कल तूने 1 गिलास तोड़ दिया, आज फिर तूने 2 गिलास तोड़ दिया, ताकत नहीं तुझे किया। बच्चे ने फौरन कहा मम्मी मम्मी तूने इसको हरामजादी क्यों कहा तूने। तो मम्मी समझ गई कि लगता है कि बच्चे ने इसको कबूल कर लिया, इस पे असर हो गया है, इसलिए माँ ने पैंतरा बदलते हुए कहा कि बेटे हरामजादी का मतलब होता है बहुत दुबली पतली कमजोर नहीं को नातवा लाचार, ये मतलब होता है। अच्छा ये मतलब होता है। माँ ने कहा कि हाँ। 2-4 दिन के बाद बच्चे की नानी की तबीयत खराब हो जाती है, नानी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ अपने बेटे को लेकर के मैके जाती है, वहां पर बच्चे की खाला भी आई हुई है, बच्चे की मामी भी है, मामा भी है, सारे रिश्तेदार हैं। बच्चा अपनी नानी को 1 हफ्ता पहले देख चुका है। आंगन में चारपाई पर नानी लेटी हुई है, लाचार पड़ी हुई है। बच्चे की निगाह जैसे नानी पर पड़ी, नानी पहले मोटी थी अब दुबली हो चुकी है, जैसे निगाह नानी पे पड़ती है तो बच्चे ने एक लख्त जबान से कहा मम्मी 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 देखो तो सही, नानी पहले कितनी कमीनी थी अब देखो कितनी हरामजादी हो गई है। ये है जुमला, ये है हालात उम्मत मुस्लिमा के हालात, हमारे घरों के हालात। आज माँ बाप अपनी औलाद को क्या तालीम देते हैं, कुरान की तालीम नहीं, दुनिया की तालीम दीजिए, शौक से दीजिए। पहले अकीदे की मजबूती की तालीम दीजिए। मैं हिंदुस्तान के बेशतर स्टेट में जाता हूँ, जाने में इत्तेफाक होता है और मैं जोर देता हूँ कितनी कसरत के साथ मुस्लिम लड़के दीन से मुनहरिफ हो रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां किस तरह दीन से कन्वर्ट हो रही हैं, दीन बदल रही है। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों की तादाद में पूरे मुल्क के अंदर दीन तब्दीली की बीमारी लग चुकी है। मेरे नौजवान साथियों बुजुर्गों, आप इस मदरसा रशीदिया की कद्र कीजिए, इस मदरसे में पढ़ने वालों की कद्र कीजिए, पढ़ाने वालों से मोहब्बत कीजिए। शायर ने भी पढ़ के सुनाया, मौलाना ने भी सुनाया, और मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ। हदीस में आता है मोहम्मद